قومی وطن پارٹی مرکزی سینئر وائس چیئرمین جناب حاجی عمران صاحب، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہاشم رضا صاحب، صوبے چیئرمین جناب سکندر خان شیر خوف، جنرل سیکرٹری صوبے جناب محترم ہاشم بابر صاحب، صوبے سیکرٹری اسد افریدی صاحب، صوبے سینئر وائس چیئرمین طارق خان، صوبے سیکرٹری اول جناب ڈاکٹر محمد عالم خان، پشاور ڈسٹرکٹ چیئرمین سلیم چپگلی صاحب، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد زمان صاحب، وائس چیئرمین امجد خان، اور تابعین علاوہ پشاور ڈسٹرکٹ ممبران اور نن زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده، د عزت خبره ده چې نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې محمد سعید خان د هغه درانه مشران د کلي د خاندان نن په دې موقع باندې په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړي. زه هغوی ته د زړه له کومې نه مبارکبادي پیش کوم. سعید خان جو سماجی سیاسی کارکن دے اور ټول عمر عوام نیشنل پارٹی کے تیر کړی، نن موږ سره د لپاره دا خوشحالۍ خبره ده چې هغه ټول خاندان خبردار شو او موږ سره په دې کاروان کې شامل شو. زه په دې موقع باندې د محمد عالم خان شکریہ ادا کروں زموږ د سیاستي پارټۍ ملګری دی د هغوی په ساتت سره سعید خان سره زموږ پیژندګلي وشوه او موږ سره هغوی په پارټۍ کې زموږ د پروګرام د هغې نه آګاهي حاصل کړه، هغې نه پس شامل شو. دا پروګرام به ډېر مخکې درې څلور میاشتې مخکې شوی خو چونکې د کرونا وبا په وجه داسې تقریبات کېدل نه دي، خپل ځای کې ټول غوښتله دوی جلسه کوله خو د هغې په وجه دا د تاخیر شکار شو او بیا هغوی په خپله وویل زموږ هم دا خواهش و چې دا پروګرام وکړو. نن دا مختصر پروګرام دلته په وطن کور کې مونږ نن منعقد کړ او زما د ټولو ملګرو طرفه ستاسو ټولو ته چې نن موږ سره شامل شوې په خیر علي وایو او اللہ تعالیٰ خوشحاله ساته او انشاءالله تعالی دا ولید دا زموږ چې کوم د پارټۍ میشن دی انشاءالله تعالی دا به مخ پر وړاندې وځو. تو ستاسو بد نه کړئ، ناروغه خبره به زه او ټول کوم دا چینل والا پتا وایي چې اردو کې خبرو کې معافي غواړم. اشراف خان هم دا زموږ د هغې د پشاور ډسټرکټ عہدیدار دی
اپنے شامل ڈاکٹر فاروق صاحب محمد حمزہ موجود ہے. میں سب سے پہلے ہمارے آج کے آنے والے ساتھی محمد سعید خان کی سربراہی میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین فیصلہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم ہر موقع پہ ہر گھڑی پہ ساتھ رہیں گے اور پشاور ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارٹی کو اور مزید ان کی وساطت سے آگے بڑھائیں گے. میں سب سے پہلے تو ہمارے ایک قومی رہنما قوم پرست لیڈر میر حاصل رجندر صاحب کی وفات پہ دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں. وہ ایک جمہوریت پسند انسان تھے, آئین اور قانون کی پاسداری کرتے تھے اور اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے مختصر وقت میں ایک بڑا نام بنایا اور قومی سطح پہ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی. میں ساتھ ہی ساتھ ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ کے ایک ہمارے کینڈیڈیٹ امجد صاحب جو کہ اپنے بچے کے ساتھ چند دن پہلے اٹک کے پاس جہاں بحق ہوئے پانی میں, وہ بچے کو بچاتے ہوئے خود بھی ان کی جان گئی. اب تک ان کی لاش نہیں ملی. ہماری دعا ہے کہ ہماری کوششیں بھی ہیں کہ ان کو ان کی لاش جلد سے جلد ملے تاکہ ان کے روایتین کو کچھ صبر ملے اور ان کے روایتین کے ساتھ ہمارے لیے دلی ہمدردی ہے. میں اس موقع پہ نوشہرہ کی وہ بچی جو چند دن پہلے ہمارے ایسے لوگوں نے, ایسے درندوں نے اور ان کے ساتھ زیادتی کی, سیما جو کہ عمران صاحب وہاں کے رہنے والے ان کی بچی تھی, ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو قتل کیا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمارے ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے اور اس معاشرے کے لیے یہ ایک بدنما داغ ہے. اور پاکستان میں اور خصوصی صوبے میں ایسے واقعات بہت سے رونما ہوئے ہیں اور اس کی سزا اب تک کی نہیں گئی. یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو اور خاص کر پولیس کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور ہمارے اس کی بھی ہم سمجھ کرتے ہیں. آج میں کیونکہ موجودہ حکومت کے 2 سال پورے ہوئے ہیں اور جیسے 2 سال پورے ہوئے ان کی وزراء کی فوج روزانہ ٹی وی پہ آ کے اپنے کارنامے بتاتے رہے. میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں یہ ہمارے ملک کے سیاہ ترین سال تھے. یہ تو ہم بالکل اندھیرے میں تھے اور ان کی کارکردگی نہ صرف صفر رہی بلکہ ان کا تو تھوڑا امتیاز ہی رہا ہے کہ جو بھی بات ہو, جو غلطی ہو وہ پچھلے حکومت پہ ڈال دیا جائے.
2 دن پہلے صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ملک کے سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں. یہ کیا کوئی کارنامہ ہے ان کا؟ ان کو تو ایک پیج پہ عوام کے ساتھ ہونا چاہیے، عوام کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یہ کس کو بتا رہے ہیں کہ سارے ادارے ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں؟ کیا ان کو خوف ہے کہ یہ ہمیں دبکانا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اپنی کارکردگی بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، یہ بار یہ کرتے ہیں کہتے رہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں پہلے میں اس سے شروع کروں گا کہ ان کے آنے کے ساتھ یہ 2 سالوں میں یہ بار بار کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتنے قرضے لیے. انہوں نے 2 سالوں میں 11,000 ارب روپے کے قرض لیے. 2 سالوں میں 11,000 ارب. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، تو وعدہ نہ کریں. ریاست مدینہ یہ بنانے چلے ہیں اور اس میں ایسے جھوٹ، ایسے لوگوں کے ساتھ منافقت، یہ ہم نے کبھی سنا نہیں. اسی طریقے سے اسمبلی چل نہیں رہی. 1 کروڑ لوگوں کو نوکری دیا اور 50 لاکھ گھر بنا. آج 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے جو آزاد و شمار ہے 70 لاکھ کے قریب لوگ نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں. 70 لاکھ. تو پہلے تو یہ 70 لاکھ پورا کرے گا، پھر 1 کروڑ کی 1 کروڑ 70 لاکھ یہ کیسے وہ کرے گا؟ ابھی یہ 2 سال ہو گئے، 1 سال کے بعد تو پھر الیکشن کی ایک فضا بنے گی. جو بھی اگر اس وقت تک یہ ہے تو یہ کیسے وہ کرے گا؟ اس میں بھی بالکل ان کو اس کی جو وعدے ہیں وہ وعدے کنٹینر کرتے ادھر جو بولتا رہا ہے بس تنقید یہ کرتا رہا ہے کہ یہ میں پچھلی حکومتوں پہ میں یہ کر چکا ہوں. 50 لاکھ گھر کیا ایک گھر بھی نہیں بنایا. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملک کے ساتھ بہت بے انصافی ہے. مکان آپ وہ ہے جب آج کی مارکیٹ میں چینی کی ریٹ کم تھی تو انہوں نے برآمد کر دیا. یہ وہ پتہ تھا کہ ملک میں چینی کی پیداوار کم ہوئی ہے. اب جب آج کی مارکیٹ میں چینی کی ریٹ زیادہ ہو گیا تو یہ ابھی برآمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. آٹا جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر محنت کا شرط مزدور، گھر میں آٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں قلت بھی ہے. اور آج 20 کلو کا تیل جو ہے 1350 میں ہے، اور وہ بھی وہ آٹا جو کہ کھانے کے لیے استعمال بھی نہیں ہو سکتا، خراب ہے. یہ ابھی نئی فصل جو ہے میں اپریل میں نئی فصل آئی ہے اور 3 مہینوں کے اندر اندر یہ اس حد تک پہنچی ہے. ابھی دسمبر جنوری فروری میں کیا صورتحال ہو؟ جب انہوں نے برآمد کی ابھی برآمد کر یہ ہے یہ حکومت. اسی طریقے سے دال باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی وہ جو ہے قیمتیں وہ بڑی ہیں. چینی 75%، آٹا 51% اور باقی چیزوں کا. اور وہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمت 200%.
اس میں اضافہ ہوا 200 کی دیر تو شرط میں نہیں آتی. غریب لوگوں کو جو بیمار ہو جائے دوائی خریدنے کی قوت نہیں ہے ان میں. یہ صورتحال انہوں نے بنا رکھی اور کہتے ہیں کہ جی 2 سال میں وہ فوج جو ہے روزانہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کدھر؟ عوام سے پوچھو. اس کا پیمانہ یہی ہے کہ آپ کی اگر کارکردگی اچھی ہے تو عوام سرائیں گے. عوام کہیں گے کہ ہاں ہماری زندگی بہتر ہوئی ہے, غربت میں کمی آئی ہے, ہر ایک چیز دستیاب ہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ بتائیں غریب لوگوں کو کی کیا صورتحال ہے؟ کیا مہنگائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بہتری کی طرف لے گئے ہیں؟ اب جو بڑی اہم بات ہے وہ آپ سب اس سے کون بتاتا ہے, وہ ہے لوڈ شیڈنگ. اس سال ساون کے مہینے میں, یہ پورے اگست کے مہینے میں, جولائی میں جو ہوس رہا ہے اور جو گرمی رہی, اس کا بھی ریکارڈ ہے. اور لوگوں کو 2 گھنٹے کی بجلی میسر نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 1 کے 3 دن جو ہے وہ بجلی نہیں جائے گی. ان 3 دنوں میں بھی انہوں نے لوگوں کو بجلی فراہم نہیں کی. یہ وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ بجلی پیدا کرتی ہے. سب سے زیادہ بجلی یہ صوبہ پیدا کرتی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ لوگ چلیں گے. ان کو تو اس پہ حکومت سے دستبردار ہو رہا ہے کہ میں اس کا کوئی مجھے حل نہیں پتا, اور ڈال دیتے ہیں مہنگائی بھی پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ناگفت کر رہے ہیں. اور اگر یہ لوڈ شیڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی تو عوام, میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ ہی کے علاقے کے MNA, اس نے ویڈیو کی ہے کہ جی میں تو نکالی جلوس میں آپ کے ساتھ ہوں, اور یہ جو ہے یہ بالکل دکھاوے کے ہیں, یہ لوگ بالکل ان میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے, دکھاوے کے لوگ ہیں, بس اپنے وہ دکھاتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. اور وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ استعفیٰ دینے کے لیے کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے آئندہ الیکشن میں کیسے جائے گا. لوگوں سے یہ باتیں ٹیچر نہیں بولتے. اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سی بیمار پریشان, بچے پریشان, اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہوتا ہے. ہمارے ساتھ دینے کی تیار نہیں ہے. ان حالات میں انہوں نے صرف ایک کام شروع کیا ہے, اس میں کامیابی اس نے یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا تو یہ کرپشن اتنی ہو رہی ہے کہ پہلے دن آؤں گا $200 بلین جو ہے میں لوگوں سے دے کے, اور $100 بلین IMF اور ورلڈ بینک کے منہ پہ ماروں گا, باقی لوگوں کے اوپر خرچ کروں گا, 1 پیسہ نہ پہلے. اب صرف اور صرف نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اپوزیشن کے جتنے بھی نامور لیڈر ہیں ان کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور ان کے اوپر یہ ان کے لیے مشکل بنانے کی مشکل. فضل کریم امیر صاحب, واسطہ چراشی, عمر علی, رمضان, صداقت, فرمان اللہ, محمد انور, نیاز گل, جہانگریز, وقار احمد, ہمایوں.
Gerardo Malgaro.